کہتے ہیں کہ دونوں کی زندگی کی شروعات لاہور کی جے روڈ سے ہوئی۔ لاہور کی مزنگ چنگی سے گلبرگ کے اندر تک جاتی ہوئی جے روڈ وہ سڑک ہے جس پر بہت چھوٹی عمر میں ایک نے ملک یونس کے گھر جواریوں کو چائے اور شراب پیش کی، پیرا بن کر کام کیا۔ یہ وہ گھر تھا جس گھر میں جوا ہوتا تھا، یہ وہ گھر تھا کہ چائے بنانے کے لیے جو دودھ آتا تھا وہ سابق مرحوم نگران وزیر اعظم پاکستان ملک معراج خالد بطور دودھی اس گھر میں وہ دودھ دے کے جاتے تھے، سپلائی کرتے تھے۔ یہ بیرا، یہ چھوٹا سا بچہ بیرا ملک ریاض ہے۔ دوسری خاتون جس نے اسی جے روڈ سے اپنی زندگی کی شروعات کی، لاہور کی اسی جے روڈ پر کسی بنگلہ، کسی کوٹھی کے اندر چند لڑکیوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا۔ ہم کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی پر کسی طرح کا الزام نہیں لگاتے، لیکن آن لائن نیوز ایجنسی کے ایڈیٹر، عمران خان کے سابق دوست اور جنرل سید عاصم منیر کے موجودہ دوست، جنرل پرویز مشرف کے دوست، نہ جانے کس کس کے دوست محسن بیگ یہ الزام لگاتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بشرا بی بی وہ لڑکی تھی جس نے اسی جے روڈ سے زندگی کا آغاز کیا، لیکن برے معاملات میں۔ استغفر اللہ، ہم کسی پر کوئی الزام دھرنے والے نہیں ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، لیکن بشرا بی بی نے جو کچھ ملک ریاض کے ساتھ کیا وہ آج ہمارے ولاگ کا موضوع ہے۔ ایک آڈیو ٹیپ آپ دوستوں نے ضرور سنی ہوگی، اس وقت بھی سن لیں، یہ چھوٹی سی چند سیکنڈ کی آڈیو ٹیپ۔ ہاں جی، فون آیا سی ہوگا کہ انگوٹھی منگوا لے، میں منگوا لیتی ہے تو میں کیا کہنے میں ہفتے رو میری ملاقات ہے تو اس تو پہلے ارینج کر دیں۔ کدوں ملاقات ہے؟ ہفتے نو اری کر دیں تو منگوا دے۔ اب ایسے کیس تمین ہے پرسوں آ جائے گی۔ تیار کر کے منگوا لینا۔ نہیں وہ کہندی مینوں تسی ہیرا منگوا دو تے انگوٹھی میں تو خریداں گی، جو پیسے بنن گے تسی مینوں دے دینا۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب کا فون آیا وے، صبح تالے ٹڑے کھل جان گے سائٹ سے۔ میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے، خان صاحب نے کہا میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا، اور لال اکبر کا لیٹر بھی کم کل انہیں میں نے کہا، اور جی ٹائم ہے ٹاٹا بی بی رات نو من دسے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ میری تو پوری چڑھائی کی ہے۔ میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرا دیکھو۔ کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان سے کسی طرح کی لو نہیں تھی، کوئی لو افیئر نہیں تھا، صرف اور صرف اس لیے بشرا بی بی نے عمران خان سے شادی کی اپنے جوان بچوں کو چھوڑ کر، اپنے سابق خامن کو چھوڑ کر، کہ کل کو اس بندے نے وزیر اعظم پاکستان بننا ہے تو ہم نے مال توڑ کرنا ہے۔ مال توڑ کرنا سمجھتے ہیں نا آپ، جس کی سزا اس وقت عمران خان اٹک جیل میں بیٹھ کر بھگت رہے ہیں، اور بشرا بی بی گلی گلی، عدالت عدالت، نیب نیب پیشیاں بھگت رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملک ریاض ایک غریب گھر کا بچہ جس کا باپ اس کی بہت چھوٹی ایج میں فوت ہو گیا، اس کی ماں نے اسے کام کے لیے، مزدوری کے لیے لاہور بھیجا تو وہ ملک یونس کی کوٹھی میں جہاں بہت بڑا جوا ہوتا تھا وہاں چائے پلانے پہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی۔ یہیں اس کے تعلقات ملک معراج خالد سے ہوئے جو اس گھر میں دودھ دیتے تھے، اور جب وہ نگران وزیر اعظم بنے پاکستان کے تو ملک ریاض نے ان سے پرانے تعلق کی بنا پر بحریہ ٹاؤن کا نام جو ہے وہ اپنی کمپنی کا نام پکا کروا لیا۔ پاکستان نیوی ملک ریاض کے خلاف عدالت گئی، لیکن ملک ریاض جو کہتے ہیں کہ میں فائلوں کو پہیا لگا دیتا ہوں، وہ فائلوں کو پہیا لگاتے گئے اور پاکستان نیوی کے خلاف انہوں نے مقدمہ جیتا،
اور بحریہ ٹاؤن کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا، پکا کر لیا۔ ملک ریاض کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے 5 بڑے دولت مندوں میں سے ایک ہے۔ جتنا بجٹ پاکستان کا سالانہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دولت کے مالک ہیں ملک ریاض۔ ایک ان کا بیٹا ہے علی اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ کوئی بہت بڑا خانوادہ نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کی مخلوق کو اپنا خانوادہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے 150 کے قریب دسترخوانوں پر روزانہ لاکھوں لوگ دوپہر اور شام کا کھانا کھاتے ہیں، اور اس کا کھانا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیشنٹس کے لیے اور ان کے وارثین کے لیے بھی کھانا بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان سے آ رہا ہے۔ کتنے پاکستان میں پیشنٹس ہوں گے جن کا جگر کا ٹرانسپلانٹ اس بندے نے کروایا۔ روزانہ 2 غریب گھرانوں کو وہ اپنے ذاتی گھر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے جو بھی کمایا ہے وہ اپنے بزنس میں اللہ کو حصے دار بناتا ہے۔ اللہ کے بندے اس کے حصے دار ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھرانہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں اس کے ساتھ آصف علی زرداری سندھ کے تمام پروجیکٹس میں حصے دار ہے، شراکت دار ہے، لیکن ملک ریاض کہتا ہے کہ میں آصف علی زرداری کے معاملات میں صرف اتنا ہی شراکت دار ہوں جو لینڈز کے حوالے سے ہیں۔ آصف علی زرداری کے اور کتنے کام ہیں، کتنی شوگر ملیں ہیں، کون سا کدھر بزنس ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ملک ریاض عمران خان کے دوستوں میں سے، ملک ریاض نواز شریف کے دوستوں میں سے، ملک ریاض آصف علی زرداری کے دوستوں میں سے، ملک ریاض جناب پرویز کیانی کے دوستوں میں سے، ملک ریاض سابق صدر اور چیف آف آرمی سٹاف جناب پرویز مشرف کے دوستوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، وہ جناب فیض حمید ہو، ISI کا سابق چیف، یا قمر جاوید باجوہ، جس کے ساتھ ملک ریاض کی ذاتی دوستی نہ ہو۔ یہ دوستیاں بلا وجہ نہیں ہوتی، ان دوستیوں کے پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے سرمایہ، وہ ہے دولت، وہ ہے اپنا مفاد۔ ملک ریاض کے ساتھ صرف سیاستدانوں، فوجی جرنیلوں یا بڑے بڑے صنعت کاروں اور جاگیرداروں کے تعلقات ہی نہیں ہیں، بلکہ ملک ریاض کے ساتھ اس ملک کا ہر بڑا جرنلسٹ کسی بھی طرح سے جڑا رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، کھلی دولت، اور بے شمار لاوارث لوگوں کو اس نے اپنے ذاتی گھروں کا مالک بنایا ہے۔ عمران خان کی حکومت بنی تو فرح گوگی کو اور بشرا بی بی کو یہ اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آیا مبینہ طور پر کہ اب ہم لوٹ مار کر سکتی ہیں۔ فرح گوگی کا گھر ڈیفنس لاہور میں ہو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا دفتر ہو، بنی گالا ہو، یا زمان پارک، ہر جگہ پہ سیاستدان، سرکاری آفیسرز اور دوسرے لوگ اپنے کاموں کے لیے آتے رہے، اور فرح گوگی اپنے خاوند وہ ظہیر گجر کے ساتھ مل کر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے۔ مبینہ طور پر فرح گوگی ڈپٹی کمشنر SSP CPO اور دیگر بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے، کام کرنے والے سرکاری ملازمین سے بھی کروڑوں روپے صرف نوکری دلوانے کے لیتی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں یا چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے فرح گوگی جب اسے اندازہ ہوا کہ اب عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی، اس نے اپنے بندے کو ساتھ لیا، اسی ملک ریاض کا طیارہ لیا، پرائیویٹ طیارہ، اور پاکستان سے رفو چکر ہو گئی۔ آج ان کا نام ACL میں شامل ہے، آج ان کے ریڈ وارنٹ ہیں پاکستان کے اندر،
اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں ملک سے باہر بھی موجود ہیں، لیکن بشرا بی بی کے لیے وہ ملک ریاض کو کس طرح سے بلیک میل کرتی رہی۔ بشرا بی بی خود ملک ریاض کو اور ان کی بیٹیوں کو کس طرح سے بلیک میل کرتی رہی، کس طرح سے انہیں اس بات کا چکمہ دیتی رہی کہ ہم نے آپ کا یہ بھی کام کروا دینا ہے، وہ بھی کام کروا دینا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ملک ریاض کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں پر ہنستا تھا، کیونکہ جس بندے کے خود 6 جرنیل ذاتی ملازم رہے ہوں، جس کی ہر حکمران کے ساتھ دوستی رہی ہو اور جس کی ہر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ دوستی رہی ہو، وہ بھلا میرے کیا کام کوئی اور کروا کے دے گا؟ میں خود ہی اپنے کاموں کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہوں۔ القادر ٹرسٹ کے لیے زمین بشرا بی بی اور عمران خان کو ملک ریاض نے دی۔ شہزاد وہ جو تھا احتساب بیورو کا ہیڈ جو جسے بنایا ہوا تھا، وہ اور بشرا بی بی ان دونوں کو معلوم پڑ گیا کہ ملک ریاض کو بلیک میل کرنا بہت چٹکیوں کا کام ہے۔ یہ وہی شہزاد ہے جس نے کیبنٹ میں وہ لفافہ نہیں کھولنے دیا تھا کسی کو کہ اس لفافے کو نہیں کھولنا بلکہ اس پہ سائن کرنے ہیں۔ وہ ملک ریاض کو ایک بڑا بینیفٹ دیا گیا تھا عمران خان کے تھرو، اور اس ایک لفافے کے باعث یہ لوگ آئے دن ملک ریاض کو بلیک میل کرتے رہے، لیکن ملک ریاض کہتا ہے کہ میں ان کی باتوں پر ہنس دیتا تھا، یہ جو مانگتے تھے میں انہیں پہنچا دیتا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے قدرت نے بہت دیا ہوا ہے اور یہ ان پیسوں کے بھوکے ہیں۔ ملک ریاض کے بارے میں مشہور ہے، اور ایک ہائی لیول کے جو کچھ لوگ ہیں جو سورسز رکھتے ہیں، ایسے جرنلسٹ جو سورسز رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ملک ریاض بہت جلد عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے سامنے آئے گا اور بتائے گا کہ بشرا بی بی نے یہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کے علاوہ ان سے کیا کیا لیا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ملک ریاض سے ماہانہ لگوایا ہوا تھا بشرا بی بی نے اپنے بچوں کے لیے کہ فلاں بیٹے کو یہ دینا ہے ہر مہینے، فلاں بیٹے کو یہ دینا ہے، فلاں بیٹی کے گھر میں یہ پہنچانا ہے اور فلاں بیٹی کے گھر میں یہ پہنچانا ہے۔ لوٹ مار کا وہ بازار گرم تھا اور ملک ریاض وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اسے بشرا بی بی کی طرف سے حکم ملا ہوا تھا۔ اسے حکم ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ڈیل کوئی منصفانہ، کوئی دیانتدارانہ ڈیل نہیں ہوتی۔ ملک ریاض کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر اس ملک میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نوکریاں جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ملی ہوئی ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ سے ملتی۔ ملک ریاض کا یہی پرابلم ہے۔ وہ اپنے ملک میں اس نے ایک چھوٹے سے چائے پلانے والے بیرس سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ سڑکوں پر لک جسے تارکل کہتے ہیں وہ تک بچھاتا رہا، اس نے گھروں میں چونا اور پینٹ تک کیا، اس نے معمولی سطح سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ چھوٹا سا ٹھیکیدار بنا اور پھر بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اس نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا جو اسے عروج پر لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور اس کے لیے یہ چھوٹا موٹا جو مجھے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جو بشرا بی بی جیسی خواتین کے روپ میں، فرا گوگی جیسی خواتین کے روپ میں، اور وہ شہزاد ملک کے روپ میں، جو مجھے چند لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، اس سے میرے امپائر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ملک ریاض جسے عام دھوتی اور کرتے ہوئے ایک عام سا سادہ سا بندہ سمجھ لیا تھا بشرا بی بی نے، جو سمجھتی تھی کہ یہ لاہور آتا ہے تو لاہور کے مسلم ٹاؤن موڑ پر بابا کی کلفی کھانے کے لیے فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے دھوتی پہن کے، اس بندے کو جتنا مرضی بلیک میل کر لو یہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ
اب پوری طرح سے ٹھان بیٹھا ہے کہ میں نے عمران خان، بشرا بی بی، فرا گوگی اور دیگر کرداروں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے مجھے کس کس طرح سے لوٹا۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن بجا لیں۔ دعا کر دیں میری صحت کے لیے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ روزانہ میں آپ کے لیے ولاگ کر سکوں۔ میری صحت کے لیے بہت بہت دعا کریں۔ اللہ حافظ۔